اور پھر بالخصوص جو عنوان مجھے دیا گیا وہ تو بڑا اہم عنوان ہے، وہ عنوان سلسلہ قادریہ ہے۔ عزیز دوستو، پہلے ہم تصوف کی طرف بڑھتے ہیں، پھر خود بخود ہم سلاسل کی طرف آئیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، تصوف اور طریقت کی ضرورت انسان کو کیوں پیش آتی ہے، اور یہ ہے کیا؟ یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ نعوذ باللہ، اس طرح کے سوالات لوگ کرتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے طریقت کی؟ کیا ضرورت ہے تصوف کی؟ اس کی طرف التفات کی ضرورت کیا ہے؟ اس قسم کا سوال بہت سے لوگ آپ کو مارکیٹ میں اور بازار میں اور علاقوں میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے طریقت کی؟ یہ طریقت ہے کیا؟ عزیز دوستو، قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ پاک پسند فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے دو قسم کے بندوں کو۔ کون کون سے وہ بندے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے پہلے وہ بندے جو توبہ کرنے والے ہیں، دوسرے وہ بندے جو پاکیزہ رہنے والے ہیں۔ دو بندوں کا، دو کیٹیگریز کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اللہ کن کو پسند فرماتا ہے؟ قرآن میں اور بھی بہت سے مقامات پر الگ الگ لوگوں کا ذکر ہے، مگر اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا دو کیٹیگریز ہیں انسانوں کی جن کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ وہ دو کیٹیگریز ہیں کس کی؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے پہلے بندے وہ جو خوب توبہ کرنے والے ہیں، دوسرے بندے وہ جو خوب صاف ستھرے رہنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس میں دو قسم کی پاکیزگیوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ ایک ہے تن کی پاکیزگی، ایک ہے من کی پاکیزگی، ایک ہے جسم کی پاکیزگی، ایک ہے روح کی پاکیزگی۔ عزیز دوستو، یہ دونوں کی دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ انسان کا جسم بھی پاک ہو، انسان کا قلب بھی پاک ہو، انسان کا ظاہر بھی پاک ہو، انسان کا باطن بھی پاک ہو، انسان کا جسم بھی پاک ہو، انسان کی روح بھی پاک ہو۔ عزیزان گرامی قدر، متطہر اللہ پاک فرماتا ہے اللہ ان کو پسند فرماتا ہے۔ تواب اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ عزیز دوستو، دو پاکیزگیوں کا ذکر ہے، ایک ظاہر کی پاکیزگی، ایک باطن کی پاکیزگی۔ عزیز دوستو، ظاہر کی پاکیزگی کا جو نظام ہے، جو سسٹم ظاہر کو پاک کرتا ہے، اس سسٹم کو شریعت کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، شریعت کا جو پہلا باب ہے وہ باب ہی طہارت کا باب ہوتا ہے۔ اس میں طہارت کا جو ہی آغاز ہوتا ہے، کتاب الوضو سے آغاز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کتاب الغسل آتی ہے۔ یہ مختلف چیپٹرز ہیں۔ اس کے بعد پھر بندہ نماز کی طرف بڑھتا ہے، پھر کتاب الصوم آتی ہے، پھر کتاب الزکوٰۃ آتی ہے، پھر کتاب الحج آتی ہے، پھر کتاب الطلاق۔ مختلف کتابیں آتی چلی جاتی ہیں، مختلف چیپٹرز۔ یہ سارے چیپٹرز ڈسکس کس کو کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، وضو کو ڈسکس کرتے ہیں، غسل کو ڈسکس کرتے ہیں، پاکیزگی اور ناپاکی کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس علم کو علم شریعت کہتے ہیں، اس علم کو علم فقہ کہتے ہیں۔ چونکہ میری پہلی تقریر ہے، اس واسطے تھوڑا گھوم کر مجھے آنا پڑ رہا ہے، بعد والوں کو اتنی محنت نہیں لگے گی۔ عزیز دوستو، چونکہ طریقت کی کانفرنس ہے تو طریقت کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اچانک مولانا ڈاکٹر سید خلیل اللہ بشیر اویس بخاری صاحب نے یہ طریقت پر کانفرنس کیوں رکھی، یہ تصوف پر کانفرنس کیوں رکھی؟ یہ ایک نئی چیز ہے، یہ ایک نئی بدعت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کا جواب دینا میں ضروری سمجھ رہا ہوں، اس واسطے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک علم علم شریعت ہے، ایک علم علم فقہ ہے۔ یہ ڈسکس کس کو کرتا ہے؟ اس کا موضوع کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، جسم کی طہارت سے لے کر، جسم کی پاکیزگی سے لے کر ان ساری چیزوں کو جو ڈسکس کرتا ہے اس کو فقہ کہتے ہیں۔ مگر عزیزان گرامی قدر، جسم کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ قلب کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ قلب کی پاکیزگی کو جو سبجیکٹ ایڈریس کرتا ہے اس سبجیکٹ کو تصوف اور طریقت کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، شریعت کی بھی ضرورت ہے، طریقت کی بھی ضرورت ہے۔ شریعت جہاں پڑھائی جاتی ہے، جہاں سکھلائی جاتی ہے اس کو مدرسہ کہتے ہیں، اور طریقت جہاں پڑھائی جاتی ہے اس کو خانقاہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، شریعت میں شریعت سکھلانے کے لیے جو لوگ تشریف فرما ہوتے ہیں ان کو استاذ کہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، طریقت کی منزلیں جو بندہ طے کرواتا ہے اس کو پیر اور مرشد کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ شریعت میں بہت سے استاذ ہو سکتے ہیں، مگر طریقت کی دنیا میں 50 لوگ کسی بندے کے مرشد نہیں ہو سکتے۔ اس دنیا میں انسان کو ایک کو تلاش کرنا ہوتا ہے، جب وہ ایک مل جاتا ہے،
جب ایک اللہ والا ملتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مل جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس ایک کو تلاش کرنا، عزیزان گرامی قدر، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ ضروری کیا ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس پہنچے؟ میرے دوستو، علم ظاہر کے لیے کوئی نہیں بولتا کہ یہ ضروری کیا ہے کہ کسی استاذ کے پاس پہنچیں۔ عزیز دوستو، علم شریعت کے لیے استاد تک پہنچنا ضروری ہے، علم طریقت کے لیے پیر تک پہنچنا ضروری ہے۔ عزیز دوستو، علم شریعت کا ایک نصاب ہوتا ہے، بندہ پہلے مولوی کرتا ہے، پھر عالم کرتا ہے، پھر فاضل کرتا ہے، پھر کامل کرتا ہے، اس کی ڈگریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مگر علم طریقت میں جب کوئی بندہ ایڈمیشن لیتا ہے، ایڈمیشن لے لینا اس کا کام ہے، یہ سفر کب تک جاری رہتا ہے؟ جب تک کہ اس کی زندگی ختم نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر، اب میں زیادہ ان ساری چیزوں پر روشنی نہیں ڈالتا، آپ کی خدمت میں نے بنیاد رکھ دی ہے کہ ایک شریعت کا علم ہے، ایک طریقت کا علم ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کا ظاہر پاک رہے، صاف رہے، ستھرا رہے، تو اس کو علم شریعت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انسان چاہتا ہے کہ اس کا باطن پاک ہو، اس کا قلب پاک ہو، اس کی روح پاک ہو، تو عزیز دوستو پھر اس کو طریقت کی طرف سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں چاہتا تصوف، اٹس اوکے، یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آئیں۔ عزیزان اکرام، میں نہیں چاہتا، اٹس اوکے، کلمہ آپ نے پڑھ لیا ہے، نماز آپ پڑھتے رہیں، زندگی گزر جائے گی۔ مگر آپ چاہتے ہیں روحانی ترقی حاصل کرنا، تو عزیزان گرامی قدر طریقت کی طرف آپ کو بڑھنا ہوگا۔ آپ بولیں گے ضروری کیا ہے؟ آپ قرآن اٹھائیں، سورہ فاتحہ اٹھائیں، آپ اور میں دن میں 50 مرتبہ اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ عزیز دوستو، یہ دعا آپ نے ابھی ابھی مانگی ہے عشاء کی نماز میں۔ جتنے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر آ کر اس وقت ہال میں بیٹھے ہیں، ان تمام نے یہ دعا فرض میں بھی مانگی، فرض نماز میں 4 مرتبہ، سنتوں میں 2 مرتبہ، نفل میں 2 مرتبہ، وتر میں 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا مانگی، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے سیدھا راستہ وہ ہے جس پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اور عزیزان گرامی قدر، انعام یافتہ لوگوں کی جب آپ فہرست اٹھا کر دیکھتے ہیں، جتنوں پر اللہ نے انعام فرمایا، ان لوگوں نے صرف فقہ پر تکیہ نہیں کیا، شریعت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے طریقت کا راستہ بھی اختیار کیا۔ عزیز دوستو، کیسی کیسی ہستیاں پیدائشی جن کو اللہ پاک نے ولایت عطا فرمائی تھی، ایسی ہستیوں نے بھی طریقت میں اپنا تعلق طریقت سے جوڑا، کسی نہ کسی سلسلے سے وہ وابستہ ہو گئے۔ میرے دوستو، تمہید میں ختم کر رہا ہوں، آ جاتے ہیں سیدھے سلسلے پر۔ اب یہ سلسلہ کیا ہے؟ یہ سلسلے قادریہ کیا؟ یہ چشتیہ کیا؟ یہ نقشبندیہ کیا؟ یہ سہروردیہ کیا؟ یہ سلسلوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ سلسلے امت کو توڑنے کے لیے ہیں، امت کو لڑانے کے لیے ہیں؟ یہ سلسلے نکلے کیوں؟ آج کل بہت سے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اے میرے بھائیوں، ہم لوگ کسی سلسلے سے تعلق نہیں رکھتے، نہ ہم قادری ہیں، نہ چشتی ہیں، نہ نقشبندی ہیں، نہ سہروردی ہیں، نہ رفاعی ہیں، ہم لوگ محمدی ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قادری ہوتا ہے وہ رسول اللہ کا غلام نہیں ہوتا، جو چشتی ہوتا ہے وہ رسول اللہ کا غلام نہیں ہوتا، جو نقشبندی ہوتا ہے وہ رسول اللہ کا غلام نہیں ہوتا، جو سہروردی ہوتا ہے وہ رسول اللہ کا غلام نہیں ہوتا۔ اور لوگ بہت متاثر بھی ہوتے ہیں، کتنی اچھی بات ان لوگوں نے کی ہے، یہ ڈائریکٹ محمدی ہیں۔ یہ جو سنی مسلمان ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، الگ الگ خانوں میں یہ بٹے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ان نادانوں کی خدمت میں عرض کروں گا، بڑی محبت کے ساتھ عرض کروں گا، چونکہ یہ اسٹیج لڑنے والا اسٹیج نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اسٹیج صوفیاء کا اسٹیج ہے۔ عزیز دوستو، یہ اسٹیج محبت کرنے والوں کا اسٹیج ہے۔ اس واسطے ان لوگوں کی خدمت میں بڑی محبت کے ساتھ میں عرض کروں گا، یہ تصوف کا آغاز، یہ طریقت کا آغاز بعد والے اولیاء نے نہیں کیا۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے تو اس کی بڑی غلط فہمی ہے۔ عزیز دوستو، تصوف اور طریقت کی بنیاد رکھی کس نے ہے؟ یہ سلسلوں کی بنیاد کس ہستی نے رکھی ہے؟ اس کائنات کے سب سے پہلے پیر کون بنے؟ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر میں سیدھے سلسلہ قادریہ پر بھی آ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی قدر،
وقت کو ملحوظ رکھ کر مجھے گفتگو کرنی ہے، بہت سے علماء یہاں موجود ہیں، میں تیزی سے اپنی بات پر آتا ہوں۔ اس امت کے سب سے پہلے پیر کون بنے، اور کیا یہ خود بخود پیر بن گئے یا سلسلے خود بخود شروع ہو گئے، اور یہ سلسلے ہیں کیوں؟ عزیزان گرامی قدر، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، رسول اللہ علیہ السلام نے حجۃ الوداع فرمایا، مکہ معظمہ میں رسول اللہ نے عزیزان گرامی قدر عرفات کے میدان میں شاندار خطبہ ارشاد فرمایا، اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ڈیلیور کرنے کے بعد، رسول اللہ علیہ السلام نے حج مکمل کرنے کے بعد لوٹنے کا ارادہ فرمایا۔ حضور پاک علیہ السلام لوٹنے لگے، راستے میں ایک مقام آیا، اس مقام کو غدیر خم کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر رسول اللہ علیہ السلام نے قیام فرمایا اور اعلان فرمایا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام ایک اونچے ٹیلے پر تشریف لے گئے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ طریقت کی بنیاد کہاں رکھی گئی، کب رکھی گئی، اس کا آغاز کب ہوا؟ عزیز دوستو، رسول اللہ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور حضور پاک علیہ السلام نے خطبہ ڈیلیور کیا۔ میں سارا خطبہ آپ کو نہیں سناتا، سیدھے مدعے کی بات کرتا ہوں۔ تصوف کی بنیاد، طریقت کی بنیاد یہ بعد میں نہیں رکھی گئی، یہ رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں رکھی گئی۔ تصوف کا شروع رسول اللہ نے فرمایا۔ آغاز کیسے کیا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم الثقلین، ارشاد فرمایا لوگو، میں تمہارے درمیان تو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اعلان کر دیا کہ میں جانے والا ہوں، مگر میں تمہیں بے سہارا چھوڑ کر نہیں جا رہا، مجھ سے جڑنا ہے تو مجھ سے جڑے رہنے کے لیے میں تمہیں دو چیزیں عنایت کر رہا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ، پہلی چیز جو میں تمہیں عطا کر رہا ہوں وہ ہے اللہ کی کتاب۔ یہ کتاب کبھی ختم ہونے والی نہیں، حبل ممدود، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ایک مضبوط رسی ہے، یہ کتاب باقی رہنے والی ہے، یہ کتاب کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا، ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ عزیز دوستو، بہرحال رسول اللہ علیہ السلام نے کتاب کی شان بیان کی جس کو قرآن کہتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، دوسری چیز جو میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اطرتی اہل بیتی، ارشاد فرمایا دوسری چیز میں جو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں وہ میری اطرت ہے، وہ میرا خاندان ہے، وہ میری اہل بیت ہے۔ عزیز دوستو، اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی کہاں ہے؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ نے ہاتھ اٹھایا، عرض کیا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، میرے سرکار میں یہاں موجود ہوں۔ ارشاد فرمایا، علی نیچے مت رہو، اوپر آ جاؤ۔ مولا علی شیر خدا دوڑتے ہوئے آئے، اس ٹیلے پر چڑھے۔ عزیز دوستو، رسول اللہ نے مولا علی شیر خدا کا ہاتھ تھاما، اس ہاتھ کو تھامنے کے بعد آسمان کی طرف اٹھایا، اٹھانے کے بعد ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، ارشاد فرمایا لوگوں میں جس کا مولا ہوں میرا علی بھی اس کا مولا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ علیہ السلام نے اس پوری امت کے لیے سب سے پہلا جو پیر مقرر فرمایا، اس پیر کو مولا علی شیر خدا کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، مولا علی شیر خدا کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، انا دار الحکمہ، جامع ترمذی کے حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میں حکمت کا گھر ہوں، انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں، وعلی بابھا، ارشاد فرمایا علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ عزیز دوستو، رسول اللہ نے اس پوری امت کا سب سے پہلے کسی کو پیر مقرر فرمایا تو وہ ہستی علی مرتضیٰ کی ہستی مبارک ہے۔ عزیز دوستو، وہیں سے پیری مریدی کا آغاز ہوا۔ اگر کوئی بولے کہ تصوف بدعت ہے، اگر کوئی بولے کہ طریقت کے یہ سلسلے ناجائز ہیں، ان نادانوں کو سمجھانا چاہیے کہ طریقت کے سلسلوں کا آغاز ولیوں نے نہیں فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کون کیا بولے، سب سے پہلے اس امت کے جو پیر بنے وہ علی کے مرتضیٰ بنے، پھر اس پیر کے پھر چار مرید ہوئے، امام حسن، امام حسین، خواجہ حسن بصری، قمیر ابن زیاد۔ عزیز دوستو، یہ چار پیر بنے پوری امت کے، پھر ان سے 14 خانوادے نکلے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو پہلی بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اس امت میں تصوف کو
طریقت کو کسی اور نے رائج نہیں فرمایا، ابتدا رسول اللہ نے فرمائی اور اس کو کمال پر مولا علی شیر خدا نے پہنچایا۔ عزیزان گرامی قدر، اب اگر کوئی بولے یہ مولا علی نے بدعت جاری کی، آپ بولتے رہیں ہم نہ کبھی مولا علی کا دامن چھوڑ سکتے ہیں نہ قیامت تک چھوڑنے والے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ الگ الگ 14 خان وادے ہوئے، 4 پیر ہوئے، الگ الگ انداز میں یہ سلسلے چلتے رہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، 400 سال گزر گئے، الگ الگ انداز میں یہ سلسلوں کا انداز جاری تھا، مگر اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ تصوف میں ایک نئی جان ڈالے اور تصوف کو ایک نئی زندگی عطا فرمائے اور تصوف کو ایک ایسی شخصیت عطا فرمائے جو سارے ولیوں کا سردار بنے۔ اللہ پاک نے کس ہستی کا انتخاب فرمایا؟ اس ہستی کا انتخاب فرمایا جس کو دنیا غوث الاعظم دستگیر کہتی ہے۔ عزیز دوستو، بغداد کے افق پر وہ سورج چمکا جن کو پیران پیر کہتے ہیں، روشن ضمیر کہتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں، محی الدین کہتے ہیں، سلطان الاولیاء کہتے ہیں، داس الاشب کہتے ہیں، پیران پیر کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ تشریف لائے، بغداد کے منبر پر رونق افروز ہوئے۔ عزیز دوستو، وہاں سے پھر سلسلے کا آغاز ہوا۔ سلسلہ اب تک خان وادے تھے، خان وادے سلسلوں میں تبدیل ہونے لگے۔ سب سے پہلے جو سلسلہ افق پر جاری ہوا اور ظاہر ہوا وہ سلسلہ سرکار پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کا سلسلہ تھا۔ اس سلسلے کو سلسلہ قادریہ کہتے ہیں۔ اب میرے دوستو ایک مثال کے ذریعے اور میں واضح کر دیتا ہوں۔ عزیز دوستو، مولا علی شیر خدا ایک سمندر ہے۔ دریائیں کیا کیا ہیں؟ الگ الگ دریائیں ہیں۔ کوئی قادری دریا ہے، کوئی چشتی دریا ہے، کوئی نقشبندی دریا ہے، کوئی سہروردی دریا ہے۔ دریاؤں کا کمال کیا ہوتا ہے؟ دریاؤں کے اندر چھوٹی چھوٹی دریائیں آ کر ضم ہونے لگتی ہیں۔ عزیز دوستو، اسی طرح چھوٹے چھوٹے سلسلے آ کر یہ 4 بڑی دریاؤں میں ضم ہوتے ہیں۔ قادری دریا میں، چشتی دریا میں، نقشبندی دریا میں، سہروردی دریا میں سارے سلسلے آ کر ضم ہوتے ہیں اور پھر یہ دریائیں چلتی ہیں، رکتی نہیں ہیں۔ عزیز دوستو، مرید کا ہاتھ پیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پیر کا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ چلتے چلتے سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ پیروں سے ہوتے ہوئے یہ سلسلہ پیران پیر تک پہنچا کرتا ہے۔ اور عزیز دوستو، وہیں پر سفر ختم نہیں ہو جاتا، پھر پیران پیر سے یہ سلسلہ چلتا ہوا مولا علی شیر خدا تک پہنچتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، جو علی تک پہنچتا ہے اسے نبی تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی۔ عزیز دوستو، سلسلہ قادریہ یہ تمام سلسلوں میں سب سے بڑا سلسلہ مانا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں کسی سلسلے کو چھوٹا نہیں کہتا۔ عزیزان گرامی قدر، جھگڑنے والے بہت ہیں، بہت سے لوگ جھگڑے کرتے ہیں کیا کہہ کر، ہمارا سلسلہ بڑا، تمہارا سلسلہ چھوٹا۔ عزیز دوستو، ہم اچھے تم برے، میں اس کا ہرگز قائل نہیں، چونکہ یہ سارے سلسلے کسی اور کی چوکھٹ پر نہیں پہنچایا کرتے، مولا علی کی چوکھٹ پر پہنچایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، سارے سلسلوں کی منتہا مولا علی شیر خدا کی ذات مبارکہ ہے۔ ایک نقشبندی سلسلہ، ایک طریقہ اس کا حضرت ابوبکر صدیق تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاتا ہے۔ بقیہ دنیا کے سارے سلسلوں کا انتہا حضرت مولا علی شیر خدا کی ذات۔ اب آئیے قادری سلسلہ، عزیزان گرامی قدر، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ عزیزان گرامی قدر، سلسلے کی اہمیت بڑھتی کس سے ہے؟ صاحب سلسلہ سے بڑھتی ہے۔ سلسلے والا کون ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قادری سلسلے کی اہمیت کیوں ہے؟ تو عزیز دوستو، آپ تمام لوگ جانتے ہیں یہ جتنے سلسلے ہیں ان سلسلے والوں کے کچھ علاقے بھی ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہندوستان ہے۔ یہ ہندوستان کس کا ہے؟ پورے ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے ہندوستان کسی اور کا نہیں ہے، خواجہ غریب نواز کا ہندوستان ہے۔ اس ہندوستان کے بادشاہ کون؟ آپ قادری ہیں، آپ نقشبندی ہیں، آپ سہروردی ہیں، آپ رفاعی ہیں، اس کے باوجود آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہندوستان خواجہ غریب نواز کا علاقہ ہے۔ عزیز دوستو، یہ بات بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، روشن ہے، ہندوستان غریب نواز کا ہے۔ عزیز دوستو، آپ عراق کی طرف آئیں۔ عراق میں شہرت کس کی ہے؟ غوث پاک کے ساتھ ساتھ عراق میں شہرت ہے امام احمد کبیر رفاعی کی۔ پورا عراق دیوانہ ہے کس کا؟ امام احمد کبیر رفاعی کا۔ میں نے خود دیکھا غوث پاک کی جالیوں کو تھام کر لوگ وسیلہ کس کا دیتے ہیں؟ غوث پاک سے کہتے ہیں آپ کو امام احمد کبیر رفاعی کا واسطہ، ہمارے حال پر کرم فرمائیں۔ مطلب یہ ہے کہ عراق میں امام احمد کبیر رفاعی کی ایک غیر معمولی پاپولر شخصیت ہوئی ہے، وہ علاقہ ان کا ہے۔ عزیز دوستو، آپ بخارا اور سمرقند کی طرف جائیں،
وہاں ایک دھوم مچی ہے، کس کے نام کی؟ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے نام کی۔ عزیز دوستو ان کی ایک دھوم ہے، کیوں ہے دھوم؟ اس واسطے کہ وہ ان کا علاقہ ہے۔ عزیز دوستو اولیاء کے اپنے اپنے علاقے ہوتے ہیں۔ قادریہ سلسلے کی شان کیا ہے اور اس سلسلے کو اتنی اہمیت دیتے کیوں ہیں؟ غوث پاک سے اگر آپ جا کر پوچھیں، عراق آپ نے شہاب الدین سہروردی کو دے دیا، احمد کبیر رفاعی کو دے دیا، ہندوستان آپ نے خواجہ غریب نواز کو دے دیا، بخارا آپ نے بہاؤالدین نقشبند کو دے دیا۔ آپ اگر مصر کی طرف جائیں، جزائر کی طرف جائیں، وہاں کے علاقے میں اپنے اپنے علاقے کے پاپولر اولیاء بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ غوث پاک سے جا کر آپ پوچھیں، غوث پاک پوری دنیا آپ نے بانٹ دی ہے، آپ نے اپنا کوئی علاقہ نہیں رکھا۔ غوث پاک فرمائیں گے نادان، میں علاقوں میں نہیں رہا کرتا، انا قطب السماوات والارض، لوگوں میں علاقے کا قطب نہیں ہوں، میں پوری کائنات کا قطب ہوں۔ عزیز تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور شہزادہ غوث اعظم۔ عزیز دوستوں میں بہت تیزی سے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ چٹی نہ آ جائے۔ عزیز دوستوں مولانا خلیل اللہ بشیر اویس بخاری صاحب بڑے ڈسپلن آدمی ہیں۔ حضرت سوچ رہے ہوں گے ٹائم مائک مل گیا تو حضرت چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ عزیز دوستوں میں تیزی سے چھوڑ دیتا ہوں، سلسلہ اتنا بڑا اور ٹائم 15-20 منٹ کہاں سے جی بھرنے والا ہے، پھر بھی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ چٹی آنے سے پہلے عزت بچاتے ہوئے تیزی سے تقریر ختم کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، سلسلہ قادریہ کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ سلسلہ قطب الکونین کا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ قطب السماوات والارض کا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ اس ہستی کا سلسلہ ہے جس کو دنیا پیران پیر کہتی ہے۔ عزیز دوستو بس قادریہ سلسلہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، ہر سلسلے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ طریق ہوتے ہیں جس پر چل کر انسان سلوک کی منزلیں طے کرتا ہے۔ عزیز دوستو اب بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، ہر سلسلے کا ایک سلوک بھی ہے، ایک طریقہ ہے، ایک منہج ہے، ایک نصاب ہے۔ بہت سے لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ قادریوں کے پاس، نقشبندیوں کے پاس باضابطہ ایک نصاب ہے جس کو بندہ پڑھتا ہے، سلوک ہے جس کو بندہ طے کرتا ہے، اور چشتیوں کے پاس کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، چشتی حضرات پر عشق کا غلبہ ہوتا ہے، ان کی ساری منزلیں طے ہوتی ہیں تو سما کے ذریعے طے ہوتی ہیں۔ حلال حرام کی بحث میں نہیں چھیڑتا، جائز ناجائز یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ عزیز دوستو خواجہ نے سنا، میں آپ کی خدمت میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، اگر میں ناجائز بولوں تو میرے پیچھے کاشف پاشا صاحب تشریف فرمائیں، پھر ایک جھگڑا ہو جائے گا، بڑی لڑائیاں ہوگی۔ ہم جلسہ کرنے بیٹھے، جھگڑا کرنے نہیں بیٹھے۔ میں اتنی بات عرض کروں کہ عزیزان گرامی قدر، چشتیہ سلسلے میں انسانی روح کو جو کمال ملتا ہے اس کے پیچھے جس کا رول ہے اس کو سما کہتے ہیں۔ وہ لوگ بہت سما سنتے ہیں، آپ جائیں فجر کے بعد سما، ظہر کے بعد سما، عصر کے بعد سما، مغرب کے بعد سما، عشاء کے بعد سما۔ عزیز دوستو عرس ہوتا ہے غریب نواز کا، الگ الگ چوکیاں پورے دربار میں 24 گھنٹے دھوم مچاتے رہتے ہیں۔ کس کی؟ قوالیوں کی، اور بڑا مزہ بھی آتا ہے، بڑا کیف بھی اس میں ہوتا ہے۔ عزیز دوستو آپ دیکھیں بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک نصاب ہے، اور عزیزان گرامی قدر سلسلہ چشتیہ کے پاس ایک سما ہے جس کے ذریعے انسان کی روح ترقی کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں قادریوں کے پاس کیا ہے؟ سلسلہ اتنا بڑا، نام اتنا بڑا، آپ کے پاس نصاب کوئی نہیں جس کے ذریعے آپ ترقی کریں۔ عزیزان گرامی قدر، قادریوں کے پاس نصاب کچھ نہیں ہے، پھر یہ ترقی کیسے کرتے ہیں؟ قادریوں کی ترقی کے لیے نصاب کی ضرورت نہیں ہے، قادریوں کے پاس جو کچھ ہے وہ غوث اعظم کی ذات ہے، جو جس قدر غوث پاک کا غلام ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ہی اس کی ترقی روح کرتی چلی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قادریت میں اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں فنا ہو جائیے غوث اعظم دستگیر کے وجود میں۔ قادریت کا جو دریا ہے یہ چاہتا کیا ہے؟ آپ قطرہ بن کر آئیں اور گر جائیں اس سمندر میں۔ آپ جو ہی اس دریا میں گم ہوتے ہیں آپ کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ قادری لوگ کہتے ہیں بہاؤالدین نقشبند کے سلسلے میں کیسے بڑے بڑے اکابر نظر آتے ہیں، غریب نواز کے سلسلے میں کیسے بڑے بڑے اکابر نظر آتے ہیں۔ قادریوں میں اولیاء بھی ہوتے ہیں، ان کی درگاہیں بھی غیر آباد ہوتی ہیں، اور ایسی دھوم قادریوں کی نہیں ہے۔ یہ ایک ہندوستان نہیں، آپ پوری دنیا جا کر دیکھیں، قادری جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے مزاج میں پبلک کو اپنی طرف مائل کرنا نہیں۔ عزیز دوستو پھر ولی بہت بڑے، مگر کرتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں خوش کرنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، ہمیں منزل نہ بناؤ، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارا کام، ہم قادری ہیں۔ اور قادریوں میں طریقہ کیا ہے؟
پیر کچھ نہیں ہوتا، پیر کا کمال یہ ہوتا ہے مرید کا ہاتھ لیتا ہے غوث پاک کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ عزیز دوستو، قادریہ سلسلے کا ایک الگ ڈسپلن ہے، یہاں کوئی کچھ نہیں ہوتا، یہاں اول بھی غوث ہیں، اوسط بھی غوث ہیں، آخر بھی غوث ہیں، ابتدا بھی غوث ہیں، انتہا بھی غوث ہیں۔ آپ بولیں گے منزل کیسے ملے گی؟ قادری غلام بولے گا منزل پر پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا نہیں ہوتا، غوث پاک سے لو لگانی ہوتی ہے۔ ہمارے جو پیر ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے گھر میں جس طرح کپڑے لٹکا کرتے ہیں میرے گھر میں ولایتیں لٹکا کرتی ہیں۔ اگر کوئی سچے دل سے مجھے چاہے، مجھ سے محبت کرے، پھر میں اس کو تباہ اور تاراج ہونے نہیں دیتا۔ اے لوگو، عزیز دوستو، غوث پاک کی خصوصیت کیا ہے؟ چور چوری کرنے آتا ہے تو اس کو ولی بنا دیا کرتے ہیں۔ عزیز دوست، اگر کوئی مرید بن کر آئے، ان کا نام لیوا بن کر آئے، ان کا چاہنے والا بن کر آئے، تو پھر کرم کے کیسے سلسلے دراز ہوں گے۔ میرے دوستوں، ایک میں قادری کو کھڑا کر دیا گیا سلسلے قادریہ پر بولنے کے لیے، کہاں سے تھمے بات، مگر میں روک دیتا ہوں۔ غوث اعظم دستگیر کے سلسلے کی آخری خصوصیت کیا؟ عزیزان گرامی قدر، بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کے سلسلے کی خصوصیت یہ کہ جتنی بشارتیں بڑے پیر نے اپنے مریدوں کو عنایت فرمائیں، اتنی بشارتیں دنیا کے کسی پیر نے اپنے مریدوں کو عطا نہیں فرمائیں۔ پہلی بشارت، بڑے پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اللہ سے 70 مرتبہ وعدہ لیا ہے۔ اللہ سے 1 مرتبہ وعدہ لے لیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدہ خلاف نہیں کرتا، اس پروردگار سے جو کبھی وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ بڑے پیر فرماتے ہیں میں نے 70 مرتبہ وعدہ لیا، کیا کہہ کر؟ ایک وعدہ کہ اے پروردگار، کوئی میرے سلسلے میں مرید نہ ہو، اور اگر مرید ہو جائے تو اے اللہ تجھے میری لاز رکھنی ہوگی۔ اے محبوب، کیسے لاز رکھنی ہے؟ ارشاد فرمایا جو میرا مرید ہو جائے اس کی جب بھی موت آئے گی 2 چیزوں پر اس کی موت آنی چاہیے، ایک ایمان پر اس کی موت آنی چاہیے، دوسری سچی توبہ پر اس کی موت آنی چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، غوث اعظم دستگیر فرماتے مجھے ایک دفتر دیا گیا، بڑے پیر فرماتے مجھے ایک دفتر دیا گیا، میرے پہلے مرید سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے مریدوں کے نام اس میں درج تھے۔ پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ دفتر کس کا ہے؟ ارشاد فرمایا اے عبد القادر یہ تیرے مریدوں کا دفتر ہے، اور اے عبد القادر اور غوث اعظم سن لے، میں نے تیرے واسطے سے تیرے سارے مریدوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت، اب میں بہت آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت پیران پیر فرماتے ہیں میں نے پرسنلی جہنم کے داروغہ مالک سے ملاقات کی، ملاقات کر کے پوچھا اے مالک جہنمیوں کی فہرست اللہ نے تجھے پہلے سے عطا فرما دی، سچ سچ بتا کوئی ایک میرا مرید بھی تیری فہرست میں پایا جاتا ہے؟ مالک نے کہا اللہ کی عزت کی قسم آپ کے غلاموں میں سے کسی ایک کا نام بھی جہنمیوں کی فہرست میں شامل نہیں ہے، جو آپ کا مرید ہو جاتا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بہرحال سلسلہ قادریہ تمام سلسلوں میں اس واسطے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس کی نسبت پیر سے نہیں ہے، اس کی نسبت پیران پیر سے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کی نسبت ولی سے نہیں ہے، اس کی نسبت سلطان الاولیاء سے ہے، اس کی نسبت کنگ سے نہیں ہے، اس کی نسبت کنگ میکر سے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سلسلہ قادریہ کی اہمیت کیا کہ سلطان الاولیاء کا وہ سلسلہ ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ نہیں نہ سمجھے آپ کہ کوئی اور سلسلہ غلط ہے یا برا ہے یا چھوٹا ہے، ہر سلسلہ شان والا ہے، کمال والا ہے، عزت والا ہے، احترام والا ہے، تمام سلسلے جوڑتے رسول اللہ علیہ السلام سے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کسی بھی سلسلے سے جڑ جانا یہ انبیاء کے وارث حضرت مولا علی شیر خدا کا طریقہ کہ انہوں نے سلسلوں کا آغاز فرمایا۔ اب میں نہیں چاہتا، اٹس اوکے، زبردستی اہل طریقت نے کبھی کی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اگر آپ پانا چاہتے ہیں مولا علی کا فیض، اہل بیت کا فیض، امام حسن کا فیض، امام حسین کا فیض، خواجہ حسن بصری کا فیض، حبیب اعظمی کا فیض، ذوالنون مصری کا فیض، جنید بغدادی کا فیض، آئیں اور غوث اعظم دستگیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں۔ میں نہیں چاہتا، ہم بھی نہیں چاہتے، غوث پاک کو غلاموں کی چاہنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، زمین والے بھی ان کے دیوانے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی ان کی بیعت کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں دل کی عطا گہرائیوں سے میں جانتا ہوں سلسلہ قادریہ کی عظمت کا پورا حق ادا نہیں ہو سکا، مگر وقت کے اندر گنجائش نہیں۔